سود کو لے لیجئے کہ سود قرآن مجید میں بھی اس سے منع کیا گیا، احادیث طیبہ میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اگرچہ کاروبار کرنا، کاروبار میں نفع حاصل کرنا یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن سود کی طرف تم نے نہیں جانا۔ کاروبار میں نفع کیوں رکھا؟ اس میں یہ اجازت کیوں دی کہ تم اس میں نفع حاصل کر سکتے ہو؟ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ خالق کائنات نے کاروبار کو جائز رکھا، حلال رکھا، اور سود کو حرام کر دیا، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی نفع حاصل ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور سود میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہی اعتراض مشرکین نے بھی کیا تھا۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے سود حرام قرار دے دیا گیا تو انہوں نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام کر دیا۔ عجیب بات ہے، ان کو بڑی عجیب لگی۔ نفع تو دونوں میں ہے، تجارت میں نفع لینے کا جو فائدہ ہے، جو حکمت ہے، اس میں جو نفع رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کو بخوشی پورا کر سکیں۔ اگر تجارت میں بھی نفع کو منع کر دیا جاتا تو کوئی شخص فیصل آباد سے کپڑا یہاں لا کر نہ بیچتا۔ وہ کیوں لاتا؟ جب اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا تھا تو یہاں کے لوگ کپڑے کے لیے پریشان ہوتے۔ تو شریعت نے نفع رکھا تاکہ لوگ نفع کے لالچ میں فیصل آباد جائیں، لاہور جائیں، کپڑا لے کر آئیں، یہاں بیچیں، لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو، ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے تجارت میں یہ نفع رکھا ہے تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اسی طرح کسی کو چارپائی چاہیے، اب چارپائی بنانے والے کو منع کر دیا جائے کہ نفع نہیں لینا، جتنی اس میں لاگت آئی ہے وہی تم نے لینی ہے، تو کوئی چارپائی کیوں تیار کرے گا، کیوں اتنی محنت کرے گا جب اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا؟ جتنا خرچ ہونا ہے اتنا ہی ملنا ہے، تو اس کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو شریعت نے نفع رکھا تاکہ وہ نفع کے لالچ میں محنت کرے، چارپائی بنائے، خود بھی فائدہ حاصل کرے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح یہ مکانات جو تعمیر ہوتے ہیں، اگر اس میں نفع نہ رکھا جاتا تو مکانات تعمیر نہ ہوتے۔ اگر اینٹوں پر نفع نہ ہوتا، سیمنٹ پر نفع نہ ہوتا، سریے پر نفع نہ ہوتا، تو پھر آج یہ مکانات اور یہ عمارتیں ہمیں نظر نہ آتی۔ تجارت میں نفع رکھنے کی حکمت، اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ لوگوں کی ضروریات بآسانی پوری ہوتی رہے، لوگ نفع کے لالچ میں دوسرے لوگوں کی ضرورت کا سامان لے کر آتے رہے، اس کا انتظام کرتے رہے، خود نفع حاصل کرتے رہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ تو تجارت کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ اب آیا معاملہ سود کا کہ اللہ رب العالمین نے سود کو کیوں حرام قرار دیا؟ سود میں کسی قسم کا لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تجارت میں جہاں تجارت کرنے والے کو فائدہ ہے وہاں دوسرے شخص کو بھی فائدہ ہے، لیکن سود میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا دوسرے انسان کا، دوسرے آدمی کا۔ جو سود لے رہا تھا اس کا تو فائدہ تھا، اس کو مال مل رہا تھا، لیکن دینے والے کو فائدہ اس میں نہیں تھا۔ تو اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے سود سے منع فرما دیا اور یہ حکم دے دیا کہ سود سے بچو۔ اور ہمیں قرآن مجید کی کئی آیات طیبات میں سود کے بارے میں بڑی واضح طور پر تعلیمات بیان فرما دی۔